چاہیں گے کہ مدارس 2 سال سے کورونا کی وجہ سے کافی حد تک بند جیسے پڑے ہیں، اب مدرسوں کو اٹھانے کے لیے ایسا کیا کام کرنا چاہیے جس سے کہ مدرسوں کا اضافہ ہو؟ دیکھو، جہاں تک مدرسوں کو اٹھانے کی بات ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ دوسرے، معاشی اعتبار سے مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جتنے مدارس مضبوط ہوں گے اتنا ہی یہاں کا مسلمان مضبوط ہوگا، کیونکہ مدارس سے مسلمانوں کا تشخص باقی ہے اور یہ دینی قلعے ہیں۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے تو یقیناً دین کے اندر پختگی آگی، ایمان اور یقین ہمارے بنیں گے۔ جس طرح سے اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے وہ مدرسوں میں زیادہ سے فائنینسی ویوستھا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھو، ایک سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے زکوٰۃ کا۔ میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کے بیان کیے۔ جہاں اور بہت سارے مصارف ہیں، ان کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر محلے والے اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، لیکن اس میں تحقیق کر کے کہ آیا یہ بیوہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شادیوں میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جو شادیاں رواجن ہو رہی ہیں، جس طریقے سے عام لوگ جہیز اور دعوتیں واوتیں ساری کی ساری ہو رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی شادیوں میں جو عام طور سے شادی لوگ کر رہے ہیں، ایسی شادیوں میں زکوٰۃ جو لگا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ میرا ماننا ہے۔ وہ کس طریقے کی شادی میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ جو شرعی اعتبار سے اسلامی طور و طریق سے شادیاں ہوں اور اتنا بھی اس کے پاس پیسہ نہ ہو کہ وہ شرعی اعتبار سے اپنی شادیوں کو کر پائیں، ایسی شادیوں میں زکوٰۃ کا پیسہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب رہی مدارس کی بات، مدارس میں چونکہ غریب نادار طلبہ پڑھتے ہیں، یہاں 2 فائدے ہیں مسلمانوں کو۔ ایک تو ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے اور صحیح استعمال ہو رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جو بچے پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا، تو یہ دوگنا اجر ہے زکوٰۃ دینے والے کو۔ ایک تو زکوٰۃ اس کو پہنچی، دوسرے اس پیسے سے جو علم دین حاصل کیا اس کا ثواب بھی انہیں ملا۔ میں تمام امت مسلمہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مدارس کو مضبوط کیا جائے، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط کیا جائے، بچوں کے اعتبار سے بھی مضبوط کیا جائے، کہ اب چونکہ یہ موقع ہے اور اس موقع کو ہمیں ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان مدارس کو ہم معاشی اعتبار سے مضبوط کریں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس علاقے میں مسلم بستیاں ہیں، وہاں جتنے مدرسے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ باہر کے مدرسے کے لوگ چندے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے میں جو وہاں کی عوام کیا کرے؟ دیکھو، جو محلے کے مدرسے ہیں، مکتب ہیں، یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بڑے مدارس بھی ہیں، ان بڑے مدرسوں کو دینا بھی ضروری ہے، انہیں بھی مضبوط کرنا ہے۔ چھوٹوں کو سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، چونکہ چھوٹے سے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے مدارس میں دینے والے کافی لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے مدارس میں تنخواہوں کا مسئلہ اور
بچوں کا خرچ یہ اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو محلے والوں کو سب سے زیادہ زور اگر دیں تو ان چھوٹے مدرسوں پہ دینی چاہیے اور ان کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے.